اس دنیا میں انسان کا جسم خاص طور پر دو چیزوں سے جڑا ہوا ہے، دو چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک ہے انسان کا ظاہری جسم، جس کے اندر ہمارے جسمانی اعضاء ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، سر ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، چہرہ ہے، جسم کے تمام حصے، یہ ہمارا ظاہری جسم ہے۔ اور ایک چیز جو دوسری ہے وہ ہے روح، جو انسان کی زندگی کا سب سے بنیادی جز اور حصہ ہے کہ روح انسان کی نظر سے تو دکھائی نہیں دیتی، لیکن اگر انسان کے اندر سے نکال لی جائے تو انسان بے جان ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر وہی روح اگر ڈال دی جائے تو انسان چلنے پھرنے لگتا ہے، اس کے اندر جان آ جاتی ہے، وہ سانس لینے لگتا ہے۔ تو بنیادی طور پر انسان کا جسم دو چیزوں سے جڑا ہوا ہے، ایک ہے روح اور ایک ہے ظاہری جسم۔ اس دنیا میں اصل جسم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روح ہے، کہ دنیا میں کوئی بھی تکلیف، دکھ، درد، پریشانی یا اسی طریقے سے کوئی خوشی، مسرت، لذت جو بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے، انسان کو پہنچتی ہے، تو جسم براہ راست اس سے متاثر ہوتا ہے، اور روح جسم کے واسطے سے متاثر ہوتی ہے۔ جسم ہمارا ڈائریکٹ دنیا کے اندر دکھ، درد، پریشانیوں، تکلیفوں سے متاثر ہوتا ہے، اور روح انڈائریکٹ یعنی جسم کے واسطے سے متاثر ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف جو عالم برزخ ہے، جو قبر کی زندگی ہے، وہاں پر جو اللہ کی طرف سے عذاب یا ثواب جو بھی بندے میں قبر کے ساتھ اچھا یا برا سلوک ہوتا ہے، وہاں پر انسان کی روح ڈائریکٹ متاثر ہوتی ہے اور اس کا جسم انڈائریکٹ متاثر ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جس کو بس دفن کیا گیا مٹی کے اندر، قبر کے اندر، بس اسی کے ساتھ قبر کے عذاب کا معاملہ ہے، باقی اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ عذاب قبر یا قبر کے اندر اللہ کی رحمت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ دنیا جہان میں انسان جنات، چاہے اس کو دفن کیا جائے، چاہے اس کو دریا میں بہا دیا جائے، چاہے اس کو جلا دیا جائے، یا انسان ایسی جگہ کہیں اس کو موت آئے کہ وہ لاپتہ ہو جائے، چاہے جس حال میں مرے، جہاں مرے، جس طرح مرے، جس طرح دفن ہو، جس طرح جلایا جائے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ انسان اور جنات، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ ان کو عالم برزخ، یعنی جو اسلام میں قبر کی زندگی کہلاتی ہے، عالم برزخ میں اچھے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا سلوک کرتا ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، مصیبت و تکلیف میں رکھا جاتا ہے۔ جس عذاب سے، جس مصیبت سے، یا جس اجر و ثواب اور اللہ کی طرف سے حسن سلوک سے انسان یا جنات کی روح ڈائریکٹ متاثر ہوتی ہے اور اس کا جسم انڈائریکٹ متاثر ہوتا ہے، یہ ہر ایک انسان اور جن کے ساتھ یہ عالم برزخ میں ہونا ہی ہے، یہ طے ہے، اور یہ ہمارا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس وقت جو بات مجھے خاص طور پر عرض کرنی ہے وہ ہے عذاب قبر سے متعلق، اور عذاب قبر جتنا بھیانک ہے، جتنا خطرناک ہے، جتنا شدید اور ہولناک ہے، اتنا ہی ہم لوگوں میں لاپرواہی ہے، غفلت ہے، اور اس طرف توجہ نہیں، قبر کی تیاری کی فکر نہیں، آخرت میں اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ہم کیسے بچیں، اس تعلق سے ہم ذرا کم سوچتے ہیں اور بڑے غفلت کا شکار ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے بیان اور وعظ خطبے کے دوران ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اگر وہ بندہ مومن ہوتا ہے تو اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں رکھنے کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس میں جان ڈالی جاتی ہے، اور اس کے بعد فرشتے اس بندے سے، اس انسان سے سوال کرتے ہیں کہ من ربکا، یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، ما دینکا، یہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، یہ بتاؤ اس آدمی یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان بحیثیت نبی کے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اگر مومن ہوتا ہے، نیک صالح ہوتا ہے، وہ فوراً جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ شخص جو ہمارے درمیان نبی بنا کر بھیجے گئے، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ہمارے برحق نبی اور رسول ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کو یہ بات کیسے پتہ لگی؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب قرآن کو میں نے پڑھا اور میں اس پر ایمان لایا، اس کے اندر یہ بات تھی، لہذا میں نے اس بات کی تصدیق کی، میں نے اس کو سچ سمجھا۔ یہ تو مومن بندے کا حال ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ اللہ کے اس بندے نے صحیح جواب دیا اور سچ کہا، لہذا اس بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس بندے کو جنت کا لباس پہنا دو، اس بندے کے لیے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے وہاں تک اس کی قبر کو کھول دو، کشادہ کر دو، جنت کی کھڑکیاں اور جنت کے دروازوں کو اس کی قبر میں کھول دو، تاکہ جنت کی خوشبودار ہوائیں اور جنت کی نعمتیں اور جنت کی لذتیں اور جنت کی خوشیاں اس کو اپنی قبر میں محسوس ہوتی رہیں، اور اس کو قیامت تک کے لیے سکون سے سلا دیا جاتا ہے۔ یہ تو مومن بندے کا حال ہے جو نیک ہو، اللہ کا فرما بردار اور اطاعت گزار بندہ دنیا میں رہا ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی غیر مومن بندہ یا کوئی گناہ گار فاسق فاجر بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجے گئے، ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا خیال ہے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، نہیں، ہائے افسوس، مجھے معلوم نہیں، میں کچھ نہیں جانتا ان کے بارے میں۔ ایک پکارنے والا فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ اس بندے نے جھوٹ بولا، فرشتوں کے سوالوں کے جواب دینے کے سلسلے میں یہ بندہ جھوٹا ہے۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ اس بندے نے دنیا میں اللہ کے ایک ہونے کا انکار کیا اور دین اسلام کا انکار کیا، قرآن کریم کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، یہ جھوٹا ہے۔ اس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا فرش بچھا دو، جہنم کا لباس اس کو پہنا دو، اور جہنم کی کھڑکی اور اس کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو، اور اس کے بعد جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کو جہنم کا ہی نظارہ دکھتا ہے، اور اس کی قبر میں جہنم کی لپٹیں اور اس کی آگ اور اس کی گرم ہوائیں اس کو پہنچتی رہتی ہیں، اور یہ قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اور ایک فرشتہ جو آنکھوں سے اندھا اور کانوں سے بہرا ہے،
جو فرشتہ آنکھوں سے اندھا اور کانوں سے بہرا ہے، اس فرشتے کو اس پر تعینات کیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک بہت بڑا ہتھوڑا، حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر مار دیا جائے اس ہتھوڑے کو تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، بکھر جائے۔ اس ہتھوڑے سے فرشتہ اس کو مارتا ہے تو یہ زمین میں دھستا چلا جاتا ہے اور بالکل چورا چورا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں جان ڈالی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے اور قیامت تک یہی سلوک ہوتا رہے گا۔ یہ کافر، گناہگار، فاسق، بدکار بندے کا یہ حال ہے قبر میں۔ ایک موقع پر حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کو قبر کے اندر اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ کوئی شخص اگر مومن بندہ ہے تو صبح و شام اس کو جنت میں اس کا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا اصل ٹھکانہ ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ قیامت میں جب اللہ تم کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا تو تم کو اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل کر دے گا۔ اور جہنمی کوئی شخص ہوتا ہے، بدکار، فاسق، فاجر، گناہگار کوئی بندہ ہوتا ہے تو اس کو جہنم کا نظارہ اس کو کرایا جاتا ہے صبح و شام کہ یہ تمہارا اصلی ٹھکانہ ہے۔ قیامت تک تم جب اس قبر والی زندگی اور اس برزخ والی زندگی سے عالم آخرت میں پہنچو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں اس میں ہمیشہ ہمیش رکھے گا۔ ایک مومن بندے کو اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہوگی ظاہر ہے، اور ایک کافر، فاسق، بدکار بندے کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ کر کے جو تکلیف ہوگی وہ بھی ظاہر ہے۔ تو عذاب قبر برحق ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو، اے لوگو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں اللہ سے درخواست کرتا، دعا کرتا کہ وہ تم کو عذاب قبر تمہارے کانوں سے سنا دے، کیونکہ عذاب قبر انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو دفن کرنے کے بعد جو اس کو دفن کرنے کے لیے جو لوگ گئے ہیں اس کی قبر سے واپس ہوتے ہیں، واپسی کی حالت میں ہوتے ہیں اور اتنے قریب ہوتے ہیں، یعنی ابھی زیادہ دور بھی نہیں گئے ہوتے ہیں کہ ان واپس جانے والے لوگوں کے جوتے چپل کی آواز وہ مردہ سنتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پھر قبر کے اندر جو 3 سوال ہونے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہیں، یہ 3 سوال اس سے ہوتے ہیں۔ اگر وہ صحیح جواب دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے، اور اگر وہ صحیح جواب نہیں دیتا بلکہ ہر جواب میں وہ یہی کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، بلکہ لوگوں سے جو میں نے سنا تھا میں تو سنی سنائی باتوں کو مانتا تھا، مجھے سچائی کا کوئی علم نہیں، تو اس کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے عذاب کا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی بڑا بھیانک اور دردناک عذاب ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو بہت روتے، اور اتنا روتے کہ ان کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ جنت یا جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں اس لیے روتا ہوں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل سے نجات پا گیا باقی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک اور ڈراونا اور ہولناک اور شدید اور سخت منظر میں نے کوئی اور نہیں دیکھا، اتنا خطرناک اور بھیانک منظر ہے۔ اس لیے عذاب قبر کے تعلق سے بڑی احادیث اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ عذاب قبر کا ہونا یہ برحق ہے۔ انسان دنیا میں جب تک رہتا ہے تب تک دکھ، درد، خوشی یا غمی کا تعلق براہ راست
اس کے جسم سے ہوتا ہے، یعنی ڈائریکٹ جسم متاثر ہوتا ہے، روح انڈائریکٹ یعنی جسم کے واسطے سے متاثر ہوتی ہے، جبکہ عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی میں چاہے انسان جس حال میں مرا ہو، جہاں مرا ہو، دفنایا گیا ہو، جلایا گیا ہو، پھینکا گیا ہو، بہایا گیا ہو، چاہے جس حال میں مرا ہو اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ سلوک ہوا ہو، عالم برزخ یعنی قبر والی زندگی میں اچھے یا برے کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، اچھا یا برا، وہ ڈائریکٹ روح پر ہوتا ہے، انڈائریکٹ جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ وہ اسلام کا بنیادی اور برحق عقیدہ ہے جس پر ہم سب کا 100% ایمان ہے۔ اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے کہ ہم قبر کے لیے، اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، اس کے بارے میں ہمیں ذرا غور کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک موقع پر ایک یہودی خاتون آئیں، اور یہودی خاتون نے آ کر عذاب قبر کا تذکرہ کیا۔ حضرت عائشہ پر بڑا اثر ہوا۔ حضرت عائشہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا قبر کا عذاب برحق ہے؟ کہ واقعی قبر میں عذاب ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، قبر میں عذاب ہوگا، قبر کا عذاب برحق ہے۔ ایک اور حدیث میں جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اور جنات کے علاوہ باقی جتنی مخلوق ہے وہ مشرق سے مغرب تک وہ سب کے سب عذاب قبر کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ انسان اور جنات کو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب قبر نہیں سنوایا، نہیں دکھوایا کہ کہیں مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دیں۔ اس لیے بڑا خطرناک، بڑا بھیانک اور ہولناک منظر ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا منقول ہے کہ آپ علیہ السلام اکثر و بیشتر عذاب قبر کے تعلق سے یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، عذاب جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، موت اور زندگی کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں، دجال کے فتنے سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عذاب قبر کتنی ہولناک اور بھیانک چیز ہے کہ ایک امام الانبیاء، سید الانبیاء، اس سے اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے۔ اس موقع پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ عذاب قبر یا قبر کے اندر جو سلوک ہوتا ہے اس میں کسی کا خاندان، کسی کی کوئی نسبت نہیں چلتی، بلکہ وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس خاندان کے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں کہ بے پڑھے لکھے ہیں، آپ جو ہیں آپ بہت قابل ہیں یا آپ بالکل قابل نہیں ہیں۔ ان سب چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کے اعمال کیسے ہیں، آپ کے اعمال اپنے کیسے ہیں، ان اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبر کے اندر سلوک ہوگا۔ اگر آپ اچھا کر کے گئے ہیں، اللہ کو، رسول اللہ کو، ان کے دین کو تسلیم کر کے اس پہ عمل کر کے گئے ہیں تو بہت اچھا سلوک ہوگا، اور کہیں خدا نہ خواستہ معاذ اللہ آپ دنیا میں اللہ کا انکار کر کے، قرآن کا انکار کر کے، رسول اللہ کا انکار کر کے، دین اسلام کا انکار کر کے، یا اپنی زندگی کو گندا اور گھناؤنا بنا کر کے دنیا سے گئے ہیں، تو پھر اللہ کی پناہ عذاب قبر بڑی خطرناک اور بہت ہی سخت اور ہولناک چیز ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، مدینہ منورہ میں ایک بڑے قبیلے کے سردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون اور اجلہ صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، ان کے جنازے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتے ان کے احترام میں زمین پر اتارے۔
70,000 فرشتے اللہ نے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے، ان کے احترام میں اللہ نے زمین پر بھیجے۔ حدیث میں آتا ہے جب ان کا انتقال ہوا تو اہتز لہ عرش الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل گیا۔ اتنا جلیل القدر صحابی جس کی موت پر اللہ کا عرش ہل گیا، جس کے انتقال پر، جس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے 70,000 فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا۔ کتنا بلند مقام ہوگا، کتنا اعلیٰ درجے کا وہ صحابی ہوگا۔ لیکن جس وقت قبر میں ان کو رکھا گیا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر میں ان کو رکھنے اور کے بعد اور ان کی تدفین کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا استغفروا لاخیکم، اے لوگوں اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، چونکہ تمہارے بھائی کو قبر میں پریشانی ہو رہی ہے۔ زندگی میں کوئی ایسا گناہ جانے انجانے میں ایسا ہوا جس کے نتیجے میں قبر کے اندر کچھ دیر کے لیے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو، اس کو قبر میں دقت اور پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ اور ہم اندازہ لگائیں کہ جب اتنے بڑے صحابی کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ گئی تو ہماری آپ کی تو حیثیت کیا ہے؟ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ صبح و شام، رات دن، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب قبر و عذاب جہنم سے پناہ مانگتے رہیں، اور صبح و شام 24 گھنٹے میں کم از کم ایک بار ضرور اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ اگر ہم نے جو 24 گھنٹے میں اعمال ہم نے اچھے کیے ہیں اور ہمارے وہ اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دی ہے، تو ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کا احسان مانیں، مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان نیک اعمال کو کرنے کی توفیق مانگیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کچھ برے اعمال کیے ہیں، کچھ ایسے کام کیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور دین کے خلاف ہیں، تو پھر ان سے سچی توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ معاہدہ کریں کہ اللہ آئندہ ہم اس قسم کے کام، اس قسم کے گندے برے اعمال نہیں کریں گے، اور آئندہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب معاہدہ کریں۔ اگر یہ کام کر لیں اور قبر کے تعلق سے ذرا ہم فکر مند ہو جائیں، آخرت کے تعلق سے ہم کچھ فکر مند ہو جائیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہماری کامیاب فرمائے گا۔